السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بالا پینتا والا کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ سن 70 سے لے کے 85 تک کے ٹائم کا لاہور کا ایک مشہور ڈون تھا۔ اس کا اپنا ایک عروج تھا، اپنا ایک دبدبا تھا لاہور شہر میں۔ دوستو میں آپ کو بتاؤں، یہ لاہور کا رہنے والا تھا۔ اس کے 3 بھائی تھے، ایک کا نام قیوم اور دوسرے کا نام لاکھا تھا۔ دوستو 70 کی دہائی میں یہ بس کنڈکٹر کیا کرتا تھا اور اس کا اڈے پر ایک شخص کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جھگڑے میں بالا پینتا والا نے اسے پار لگا دیا تھا۔ جس بندے کو بالا پینتا والا نے پار لگایا تھا، کہا جاتا ہے کہ اس کی 7 اکلوتی بہنیں تھیں اور ان 7 بہنوں کا یہ ایک بھائی تھا جسے بالا پینتا والا نے پار لگایا تھا۔ جب یہ اس بندے کو پار لگاتا ہے تو اس وقوعہ کے بعد بالا پینتا والا فرار ہو جاتا ہے اور یہ 3 ماہ تک مفرور رہتا ہے۔ 3 ماہ بعد پولیس اسے گجرات شہر سے گرفتار کرتی ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد اسے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے خلاف عدالتی ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دور میں مارشل لا لگ جاتا ہے، جس کے بعد جیلوں میں بڑی سختی ہو جاتی ہے اور جیلوں میں بڑے سخت پیغامات دیے جاتے ہیں کہ کسی نے شور شرابہ کیا، کوئی گروپ بنایا، لڑائی جھگڑا کیا، توڑ پھوڑ کی تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بالا پینتا والا جو تھا نا، یہ بہت ضدی انسان تھا۔ اس نے جیل کے اندر اپنا ایک گروپ بنا لیا تھا جس میں چھوٹے موٹے چور، اشتہاری ڈاکو وغیرہ شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار جیلر نے جب جیل کا دورہ کیا تو اس وقت بالا پینتا والا سویا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جیلر نے بالا پینتا والا کو سوتے ہوئے اٹھایا تھا اور بالا پینتا والا نے کھڑے ہو کر جیلر کو 2 تھپڑ مارے تھے۔ جس وقت 2 تھپڑ مارے تھے اس وقت جیلر کے ساتھ 4-5 سپاہی بھی موجود تھے جنہوں نے اس بات کو لوگوں کے اندر پھیلایا تھا۔ اس وقوعہ کے بعد جیلر کچھ دن بعد بالا پینتا والا کو جیل کے سینٹر میں ایک پھٹے کے اوپر لٹکا دیتا ہے اور اس پہ کوڑوں کی برسات کروا دیتا ہے۔ اس دور میں کوڑوں کو بینت بھی کہا جاتا تھا، اسی لیے اس کا نام بالا پینتا والا پڑا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اتنا ضدی انسان تھا، اس کا ضدی انسان تھا، ایک وقت میں اس پر 3 لوگ کوڑے برساتے تھے لیکن یہ ان کے آگے معافی نہیں مانگتا تھا۔ جیلر نے آدھا گھنٹہ تک اس کو کوڑے مروائے تھے لیکن اس نے جیلر کے آگے نہ تو ہاتھ جوڑے تھے اور نہ ہی اس نے جیلر سے معافی مانگی تھی۔ اس وقت جتنے بھی جیل میں قیدی یا عینی شاہد ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوڑے مارنے والے جو 3 لوگ تھے نا، وہ کوڑے مار مار کے تھک گئے تھے۔ کوڑے مارنا کوئی سوکھا کام نہیں تھا، یہ اچھا خاصا کوڑے کا وزن ہوتا ہے اور مارنے والے بھی 3 لوگ شامل تھے۔ چلو اس وقوعہ کے بعد یہ جیل میں مشہور ہو جاتا ہے اور جیل کے اندر اپنا ایک گروپ بنا لیتا ہے جو چھوٹے موٹے قیدیوں سے بتا لینا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اسی عرصہ کے دوران جو اس کا بھائی ہوتا ہے لاکھا، اسے 2 گروپ پار لگا دیتے ہیں۔ 2 گروپ کون سے ہوتے ہیں؟ ایک نادر والا گروپ اور ایک کوما کسائی گروپ۔ ان دونوں گروپوں کی اس دور میں آپس میں کافی لگتی تھی جس کی وجہ علاقے کی تقسیم یا چدراہٹ تھی۔ جس وقت اس کے بھائی کو پار لگایا جاتا ہے اس وقت بالا پینتا والا جو ہوتا ہے وہ جیل میں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں گروپ جو ہوتے ہیں وہ اس کے بھائی قیوم کو پریشرائز کرتے ہیں اور اس سے زبردستی عدالت کے اندر بیان دلوا دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ بالا پینتا والا کا بھائی قیوم جو ہے ان دونوں گروپوں سے پیسے لے لیتا ہے۔ بالا پینتا والا کا بھائی قیوم مقدمہ واپس لے لیتا ہے اور دونوں گروپوں کے جو نامزد ملزم ہوتے ہیں پولیس انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ اس وقوعہ کے 4 مہینے بعد بالا پینتا والا جیل سے باہر آ جاتا ہے اور یہ جیل سے باہر آنے کے بعد نادر والا گروپ اور کوما کسائی گروپ دونوں کے 3 لوگوں کو پار لگا دیتا ہے۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے 6 لوگوں کو پار لگایا تھا۔ اس وقوعہ کے بعد یہ فرار ہو جاتا ہے اور یہ 2 سال تک فرار رہتا ہے۔ اسی عرصہ کے دوران اس نے سیالکوٹ شہر میں ایک بہت بڑی بینک ڈکیتی بھی کی تھی۔ اس بینک ڈکیتی میں اس نے تقریباً 13 کروڑ روپے اس دور میں لوٹا تھا، جو اس دور کی ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اس وقوعہ کے بعد پنجاب کے ہر ضلع کو بند کر دیا گیا تھا اور بالا پینتا والا کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ پنجاب کے ہر ضلع میں ناکہ بندی اور اس کی جانچ پڑتال کے بعد اس کی گرفتاری عمل میں نہیں آتی۔ اس کے بعد اس وقت کا ایک دبنگ پولیس افسر جموں خان کے نام سے مشہور ہوتا ہے، اس کو اس کا کیس دیا جاتا ہے اور وہ اسے دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جموں خان نے اسے پورے 8 گھنٹے جیل کے اندر کوڑے مروائے تھے اور کہا تھا کہ یہ اپنی
غلطی مانے اور اس بات کا اعتراف کرے کہ اس نے بینک کے اندر ڈکیتی کی تھی۔ لیکن بالا پینتا والا اس قدر ضدی ہوتا ہے، یہ اس کی بات نہیں مانتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس جیلر کو بھی چیلنج دے دیا تھا اور جیلر جو تھا اپنا تبادلہ کروا کے چلا گیا تھا۔ اسی عرصہ کے دوران یہ دوبارہ ضمانت پر جیل سے باہر آ جاتا ہے۔ جیل سے باہر آنے کے بعد یہ اپنا ایک گروپ بنا لیتا ہے۔ جو لاہور کے دو مشہور ڈان تھے بابا اور حنیفہ، وہ بھی اس کے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ لاہور شہر میں پیسے لے کر لوگوں سے ان کے مخالفین کو پار لگواتے تھے۔ کسی کی دکان پر قبضہ کر لیا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، ایسے یہ لوگوں پر اپنی دھاک بٹھاتے تھے۔ اسی عرصہ کے دوران بالا پینتا والا کے پولیس کے ساتھ 3 مقابلے بھی ہوئے تھے۔ ان مقابلوں کے بعد پولیس نے حنیفہ، شفیقہ، بالا پینتا والا اور 7 مزید لوگوں کو اشتہاری قرار دے دیا تھا۔ جب یہ اشتہاری ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کچھ عرصہ کے لیے بلوچستان فرار ہو جاتے ہیں۔ اسی عرصہ کے دوران جس علاقے پر بالا پینتا والا اور اس کے لوگوں کا کنٹرول ہوتا ہے، وہاں پہ ریاض گجر کا ایک دوست ہوتا ہے، وہ وہاں پہ جوا کروانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی عرصہ کے دوران بالا پینتا والا کو اس کے لاہور کے کچھ دوست اطلاع دیتے ہیں، اور بالا پینتا والا شیدہ بٹ کو پیغام بھجواتا ہے کہ وہ اس کے علاقے میں یہ کام نہ کرے۔ لیکن جو شیدہ بٹ ہوتا ہے وہ باز نہیں آتا، اور بالا پینتا والا جو ہوتا ہے 1987 میں بھیس بدل کر لاہور آتا ہے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ، اور آ کر یہ شیدہ بٹ کو پار کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ شیدہ بٹ کو پار لگانے کے بعد فرار ہو رہا تھا تو پولیس نے اسے لاہور کے علاقے انارکلی سے گرفتار کر لیا تھا۔ گرفتار ہونے کے بعد اس کے خلاف دوبارہ ایک بار مقدمہ چلا، اور مقدمے کے بعد یہ دوبارہ ضمانت پر رہا ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ریاض گجر جو تھا وہ شیدہ بٹ کا گہرا دوست تھا۔ شیدہ بٹ کو ریاض گجر کا جگری یار بولا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ریاض گجر کے اندر بدلے کی جو آگ تھی نا وہ بھڑک رہی تھی۔ اب یہی ہوتا ہے، اسی عرصے دوران ریاض گجر پر ایک مقدمہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پولیس اسے گرفتار کر لیتی ہے، اور جب ریاض گجر کو پتہ لگتا ہے کہ بالا پینتا والا کی ضمانت ہو گئی ہے تو وہ اپنے بھائی ٹیڈی اور پپو کو اس کے علاقے میں بھیجتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ٹیڈی اور پپو ان کے علاقے میں جاتے ہیں بالا پینتا والا کے، تو لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے تھے۔ اتنی دہشت تھی اس دور میں پپو کی اور ٹیڈی کی۔ اور اسی طرح جس مکان میں بالا پینتا والا موجود ہوتا ہے اس مکان کو ٹیڈی، پپو اور ان کے لوگ گھیر لیتے ہیں، اور مکان کو گھیرنے کے بعد مکان کے اندر 6 کے 6 لوگوں کو پار لگا دیتے ہیں، اور اس طرح یہ بالا پینتا والا سے بدلہ لیتے ہیں۔ اس وقوعہ میں بالا پینتا والا کو بھی پار لگا دیا جاتا ہے۔ اس طرح بالا پینتا والا کی جو زندگی تھی نا اس کا سورج غروب ہوا ہے۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو صرف اتنا بتانا ہے کہ انسان جتنا مرضی پیسے والا ہو، امیر ہو، غریب ہو، برائی کا کام جو ہوتا ہے نا اس کا نتیجہ غلط ہی نکلتا ہے۔ اس لیے میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، اچھے کام کریں، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، میرے ماں باپ، بہن بھائی، پیر و مرشد، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار جو زندہ ہیں جا چکے سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مرزائیوں، قادیانی، یہودیوں کو، میکرون کو، فرانس والوں کو جس نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ان کو نیست و نابود فرما، آمین۔